नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान की एक और नशिस्त में मैं आपके साथ एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। आज हम अल अदबुल मुफ़रद जो इमाम बुखारी की किताब है हदीस पाक की, उससे एक और हदीस इंशाअल्लाह पेश करेंगे और उसके जो नुकात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन मतीन का फ़हम अता फ़रमाए। अन अता बिन यसार अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु अताहु रजुलन फ़क़ाला इन्नी ख़तबतु इम्रअतन फ़अबत अन तनकिहानी। हज़रत अता बिन यसार जो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख्स जो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और उसने कहा कि मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम दिया, तो उस औरत ने उस पैगाम को रद्द कर दिया, उस पैगाम को मानने से इनकार कर दिया, मुझसे निकाह करने से इनकार कर दिया। और फिर किसी दूसरे शख्स ने व ख़तबहा गैरी, फिर किसी दूसरे शख्स ने जो है उसको पैगाम दिया, तो फ़अहब्बत अन तनकिहहु, तो उसने जो है उसके साथ शादी करना जो है कबूल कर लिया। तो फ़ग़िरतु अलैहा, तो वो कहने लगा कि मुझे इस बात पर गैरत आई, फ़क़तलतुहा, तो मैंने उस औरत को कत्ल कर दिया जिसने उसके निकाह के पैगाम को कबूल नहीं किया था और दूसरे शख्स के निकाह के पैगाम को कबूल कर लिया था। गैरत में आकर उसने उसको कत्ल कर दिया। तो अब वो शख्स जो है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर पूछने लगा, सवाल करने लगा, फ़हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरे लिए कोई तौबा का रास्ता बाकी है कि मैंने एक शख्स की जान ली है, एक औरत को कत्ल किया है, तो क्या मेरे लिए कोई तौबा की सूरत है? क़ाला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा, उम्मो का हय्यतुन, क्या तेरी माँ ज़िंदा है? क़ाला ला, उसने कहा कि नहीं, ज़िंदा नहीं है। क़ाला, फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुब इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, व तक़र्रब इलैहि मस्तताअता, और नेक अमाल अमाल सालिहा के ज़रिए से ज़्यादा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश कर। फ़ज़हब्तु, हज़रत अता बिन यसार जो कहते हैं कि मैं फिर जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया। फ़सअल्तु इब्न अब्बास, और मैंने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये सवाल पूछा कि लिमा सअल्तहु अन हयाति उम्मिही, कि आपने इस शख्स से जो है उसकी वालदा के ज़िंदा होने के बारे में क्यों पूछा था, उसकी वजह क्या थी? फ़क़ाला, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इन्नी ला अअलमु अमलन अक़रबा इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिन बिर्रिल वालिदा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, वो कहने लगे कि मेरे इल्म में कोई ऐसा अमल नहीं है या मैं किसी ऐसे अमल को नहीं जानता, वालदा के साथ हुस्न सलूक करने से ज़्यादा कोई अमल ऐसा हो जो अल्लाह का क़ुर्ब अता करने वाला हो, मैं किसी ऐसे अमल को नहीं जानता। यानी उनके नज़दीक वालदा के साथ हुस्न सलूक करना ये वो अमल है जो अल्लाह की बारगाह में क़ुर्ब हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया था। तो इसलिए जो है उन्होंने उस शख्स से पूछा कि क्या तेरी वालदा ज़िंदा हैं? तो अगर वो कहता कि हाँ मेरी वालदा ज़िंदा हैं, तो आप उसको ये मशवरा देते कि भाई तू जा और अपनी वालदा के साथ हुस्न सलूक कर, उसके साथ अच्छा बर्ताव कर, तो अल्लाह ताला जो है वो तेरे इस कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा देगा। अब इस हदीस के अंदर जो है चंद नुकात हैं जिनके ऊपर मैं मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह जो है गुफ्तगू करूँगा। पहली बात तो ये है कि गैरत जो है वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अगर इंसान जो है, यानी कि एक गैरत ममदूह होती है, जैसे इंसान जो है अपनी, क्योंकि अगर इंसान बेगैरत अगर बन जाए तो वो दयूसी है, तो इंसान को बिल्कुल बेगैरत भी नहीं होना चाहिए। गैरत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इस तरह की गैरत कि एक औरत ने अगर आपका रिश्ता कबूल नहीं किया और निकाह करने से इनकार कर दिया, तो इस गैरत के अंदर आकर आपने जो है उसको कत्ल कर दिया, ऐसी गैरत जो है वो मज़मूम है, यानी कि अच्छी नहीं है।
کیونکہ بعض غیرت ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو جو ہے بہت سارے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، جس میں غیبت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہاں تک کہ یعنی قتل جیسے کبیرہ گناہ کی طرف بھی انسان کو یہ غیرت لے جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر بھی غیرت کے نام پر بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور قتل جو ہے یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ جو ہے ہر ایک کے لیے کھولا ہوا ہے۔ یعنی قتل جو ہے اتنا گھناؤنا ایک جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو قتل کر دے بغیر کسی حق کے یا ناجائز طور پر جو ہے قتل کر دے، یا زمین کے اندر فساد کا ارتکاب کرے، تو یہ ایسا ہے گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا۔ ایک قتل انسانی پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، تو یہ اتنا جو ہے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سورہ الاسراء کے اندر آیت نمبر 33 کے اندر کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس شخص کو قتل نہ کرو جس کے ناحق قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں کچھ جواز ہیں، کچھ ریزنز ہیں، اسباب ہیں جس کی وجہ سے قتل، مثال کے طور پر کوئی جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے قتل کرنا جو ہے وہ درست ہے، یا کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص کے اندر اس کو قتل کیا جا رہا ہے، یا کوئی شخص جو ہے زنا کا مرتکب ہوا تو اس کو سنسار کیا جا رہا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے، تو یہ کچھ جو ہے وہ صورتیں ہیں۔ یا کوئی شخص جو ہے مرتد ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو اس جرم کی پاداش میں قتل کیا جاتا ہے، یا کوئی شخص گستاخی رسول کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کا یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے یعنی کہ شہادتوں کے ساتھ، تو اس کو بھی عدالت کے ذریعے سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں، لیکن ایک شخص جس نے کوئی جرم نہیں کیا اور وہ بے گناہ ہے، ایسے شخص کو قتل کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اور اللہ اس پر لعنت کرے گا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ جہنم کے اندر جانے کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اگر اس شخص نے توبہ نہیں کی، مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قتل ہے جس کو ہم نے گناہ کبیرہ جو ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ دیت ادا کر دی گئی ہو، جو بلڈ منی ہے وہ ادا کر دی گئی ہو، یا جو ورثاء ہیں وہ اس کو معاف کر دیں۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ ایک اور بات جو اس حدیث سے ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، لا یئس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ تو جتنا بڑا گناہ بھی ہو، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گناہ بھی ہوگا جتنا بھی بڑا ہو، اگر وہ شخص جو ہے توبہ کر لے، ندامت اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ایک عالم کو کوئی سائل اس کے پاس آئے تو کبھی جو ہے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو گنجائش دین کے اندر رکھی ہے اس کو جو ہے اس گنجائش کے حوالے سے بتانا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ مایوس ہو کر کہیں اور گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے اور وہ اور زیادہ جو ہے فسق و فجور کی طرف نہ چلا جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس کا سولوشن دیا کہ تم اللہ سے توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے نیک اعمال جو ہے بجا لاؤ جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ دیت جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ اب جس طرح یہ جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیک کام جو ہے وہ گناہوں کو کھا جاتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔
اب اس میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے کہ بھئی یہ جو صرف نیک اعمال کرنے سے گناہ کبیرہ جو ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں، یا ان کے لیے علیحدہ سے جو ہے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک رجحان ہے وہ اس حدیث سے جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے نزدیک نیک عمل کرنے سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیک عمل بھی تو جو ہے انسان تب کرتا ہے جو اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور توبہ در حقیقت ندامت اور شرمندگی کا ہی نام ہے. اور آخری چیز جو اس سے ہمیں پتہ لگتی ہے وہ یہ کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس شخص سے والدہ کا پوچھا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں یا نہیں. تو اس نے جب کہا کہ نہیں والدہ میری زندہ نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر اس کو دوسرا راستہ جو ہے بتایا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ گناہ کبیرہ کا کفارہ بن جاتا ہے. تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائیں تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور خاص طور پر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور یہ حسن سلوک انشاءاللہ ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، ان کی بخشش و مغفرت کا جو ہے ایک ذریعہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہو جائیں گے. تو ہمیں جو ہے پوری کوشش کرنی چاہیے خاص طور پر جن کے والدین زندہ ہیں کہ ان کا ادب کریں، احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. ان سے جب ملیں تو مسکرا کر ملیں، چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، تبسم ہو، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ پیش آئیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں اللہ تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.